السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم 3 نکات کا تذکرہ کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ کہ چاچا ابو طالب کے ساتھ آپ کتنی محبت سے پرورش پا رہے تھے۔ دوسرا نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی چاچا کی کفالت میں تھے تو بڑا دلچسپ واقعہ ہوتا ہے بارش کا کہ قحط پڑ جاتا ہے مکے کے اندر۔ اور تیسرا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے چچا ابو طالب کہ آپ اپنے ساتھ شام تجارت کے لیے بھی لے کر چلے گئے تھے۔ چنانچہ پہلا جو نقطہ ہے، چچا ابو طالب کتنا محبت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی محبت چچا کی بھی جوش مار رہی تھی کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دادا کی سائے شفقت میں تھے، دادا بھی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کا عزت اور ان کی احترام کیا کرتے تھے۔ اور زندگی بھر جب تک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا، آپ ہی کی وجہ سے دوستی اور آپ ہی کی وجہ سے دشمنی چچا ابو طالب کیا کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معصومیت کے اس دور کے اندر تھے، قریش کے لوگ آتے ہیں چچا سے کہتے ہیں، کیونکہ چچا اس وقت بڑے معزز لوگوں کے اندر شمار ان کا کیا جاتا تھا، بڑے قوم کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ آتے ہیں، قحط سالی کا دور تھا، بارش کا نام و نشان نہیں تھا، سوکھا کال پڑا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب رب العالمین سے دعا کریں کہ بارش پڑے۔ چچا ابو طالب، راوی کہتے ہیں کہ ابو طالب نمودار ہوئے خانہ کعبہ کے اندر اور ایک بڑا معصوم سا بچہ لے کر آتے ہیں جو انگلی پکڑے ہوئے تھے۔ دوسرے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اتنا کھلا ہوا چہرہ، سورج جیسا کھلا ہوا چہرہ بچہ، اتنا معصوم بچہ چچا ابو طالب لے کر آتے ہیں اور ان کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر ان کی پیٹھ کو بٹھاتے ہیں۔ اس وقت جب آئے تھے آسمان میں ایک بھی بادل نہیں تھا، اور چچا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پورے آسمان کے اندر بادل چھا جاتے ہیں اور اتنی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ مکے کے اندر سیلاب آ جاتا ہے، ہریالی چھا جاتی ہے۔ یعنی اسی واقعے کی وجہ سے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تیسرا نقطہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا ابو طالب اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ ملک شام جو ایک تجارت کی جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ بزنس کے لیے سامان لایا کرتے تھے، شام جا رہے تھے تجارت کے لیے تو اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ مشکوک ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی کہ چچا آپ کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کے لیے کہ تجارت کا سامان لے کر آئے۔ جب آپ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، یہ قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور پڑاؤ جہاں ڈالتا ہے تو اس کے کچھ فاصلے پر ایک چرچ تھا۔ اس چرچ کے اندر ایک راہب رہا کرتا تھا جو کبھی باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ اور جب یہ قافلہ، یہ مکہ سے نکلا ہوا قافلہ جب اس جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے کہ جس کے کچھ ہی دور میں وہ چرچ تھا، اس چرچ کے اندر سے راہب نکل کر آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، انہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ چچا ابو طالب کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم وادی کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کوئی ایسا پتھر یا کوئی ایسا درخت نہیں ہوگا کہ جو انہیں سجدہ نہیں کر رہا تھا، اور یہ پتھر اور یہ درخت کسی نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، کسی عام انسان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے مجھے معلوم ہوا، اور جب میں نے آ کر دیکھا تو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے مہر نبوت کی وجہ سے میں نے پہچان لیا کہ وہی رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ پھر یہ راہب ایک مشورہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہ اگر آپ انہیں ملک شام لے کر اگر جائیں گے تو یہودیوں سے خطرہ ہے،
وہ ان کی نشانی سے ان کو پہچان لے گے اور انہیں مار دیں گے، لہذا آپ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں واپس کر دیں، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ معلوم ہوا 3 نکات کے بارے میں۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کسی والی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔